بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرت برادران ملت سے گزارش ہے کہ یہ جو ایک ہفتہ سے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جاوید اختر اور ہمارے علماء ہند کا، جو دیوبند سے ہمارے علماء ہند ہیں، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اور یہ جو مسئلہ چل رہا ہے ایک ہفتہ سے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب ان مرتدوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اب اس کو کوئی بھی ان کو سمجھائے نہ سمجھ میں آئے تو آدمی کیا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تھوڑا سا اپنا بھی ایک خواہش تھی کہ ان مرتدوں کے لیے تھوڑا ہم بھی بول دیں اور شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مرتدوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں اللہ ہے تو اللہ دکھتا کیوں نہیں ہے، ہمیں دکھائیے۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے اور انسان کے جسم میں لگتی ہے ہوا، سب کو محسوس ہوتا ہے کہ آندھی چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، لیکن وہ ہوا دکھتی کیوں نہیں ہے؟ اور وہ ہوا چلانے والا کون ہے؟ رب۔ جب یہ رب کی چلائی ہوئی ہوا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ رب کو کہاں دیکھ پائیں گے؟ اب ان سے کون سمجھائے گا، ان کو کون سمجھا پائے گا، کیونکہ یہاں تک ان کو کوئی سمجھا ہی نہیں پایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے گرمیوں کے موسم میں کتنی گرمی ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن انسان محسوس کرتا ہے کہ گرمی بہت ہے بھائی، گرمی بہت لگ رہا ہے بھائی، لیکن وہ گرمی ان سے پوچھو دکھتی ہے؟ تو وہ گرمی دکھتی نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کی بنائی ہوئی گرمی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ اللہ کو کہاں دیکھ پائیں گے؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے سوالات نہ کریں۔ اللہ رب العزت پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے ہاتھ اور پیر دنیا کے ہر انسان کے چلتے ہوئے ہیں، اللہ نے جسم میں روح کو ڈالا ہے، لیکن ان کے سامنے 50 ہزاروں لوگوں کی موت ہوا ہوگا۔ اب وہ روح جو ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں، وہ روح کدھر سے نکلتی ہے؟ وہ روح، انہوں نے روح کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب اللہ کی ڈالی ہوئی روح کو نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر یہ اللہ کو کہاں دیکھ پائیں گے؟ ان کی نظروں میں وہ طاقت و ہمت کہاں سے ہے جو یہ اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے سامنے تمام لوگوں کی روح نکلی ہوگی، ملک الموت نے روح نکالا ہوگا، وہ روح جا رہی ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کسی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے یا روح کدھر سے نکل رہی ہے؟ یہ بس انہوں نے سنا ہوگا کہ پیر کے انگوٹھے سے روح نکلتی ہے یا کہاں سے روح نکلتی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جب اللہ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی روح کو یہ نہیں دیکھ پائیں گے تو یہ اللہ کو کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ اور تیسری بات ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب وہ ڈاکٹر یا کسی مریض کو آپریشن کرتا ہے یا بغیر آپریشن کے بھی انسان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، سر میں درد اٹھتا ہے، پیر میں درد اٹھتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے، اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ اگر وہ مریض ڈاکٹر کو بولے کہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ درد ہے اور ڈاکٹر اس سے یہ جواب دے کہ اگر آپ کے درد ہے تو ہمیں دکھاؤ، تو مریض کو درد کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ درد دکھنے والا نہیں ہے۔ جب ان کے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر درد کو دیکھ نہیں سکتے ہیں تو یہ جو ہے اللہ کو کہاں سے دیکھ پائیں گے؟ وہ درد انسان کی جب یہ سمجھ جائیں گے، وہ درد نہیں دکھتے ہیں، ان کو درد نہیں دکھتا ہے تو اللہ ان کو دکھے گا۔ وہی مریض کا ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو پہلے سن کا سوئی لگاتے ہیں کہ درد نہ ہو، اور اس کے بعد جب وہ اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو درد چالو ہو جاتا ہے، پھر مریض چلاتا ہے کہ ہمیں درد ہو رہا ہے، ہمیں درد ہو رہا ہے، تو کیا ڈاکٹر بولتا ہے کہ درد کہاں ہو رہا ہے ہمیں دکھاؤ؟ نہیں، ڈاکٹر اس کو انجیکشن دیتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے جس سے اس کے درد کے لیے آرام ملتا ہے۔ اور اگر وہ ڈاکٹر بولے کہ ہمیں درد ہو رہا ہے اور مریض بولے ہمیں نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو ماننا پڑے گا کہ ہاں درد نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بات مریض بول رہا ہے کہ ہم کو درد نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ اتنا نہیں سمجھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں تو اللہ کو کہاں دیکھ سکتے ہیں، کہاں دیکھ پائیں گے؟ جاڑے کے موسم میں لوگ چلاتے ہیں بہت جاڑا ہے، بہت جاڑا ہے، بہت ٹھنڈی ہے، بہت ٹھنڈی ہے، لوگ جاکٹ پہنتے ہیں، کمبل لے کے آتے ہیں۔ اب جاڑا تو محسوس ہوتا ہے، جاڑا تو بہت لگتا ہے، اور جاڑا ان سے پوچھا جائے جاڑا آتا کدھر سے ہے، جاڑا لگتا ہے تو ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھائی یہ سب دکھنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے جو بنایا ہے بندوں کے لیے، وہ اللہ دیکھ سکتا ہے، بندے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، ہمیں دکھایا جائے اگر اللہ ہے، تو پھر ان کی یہ بے وقوفی ہے اور بہت بڑی نادانی ہے۔ اس نادانی سے ان کو باہر آنا چاہیے۔ اور تیسرے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے سب لوگ جانتے ہیں کہ مصر میں ایک دریا ہے، مصر میں ایک دریا ہے جو بہتا ہے، اس میں 2 کلر کا پانی ہے، جس میں اللہ نے فرما دیا ہے قرآن سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ دونوں دریا کے پانی بہتے ہیں لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، وہ پانی کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ کیا وہ دریا کا پانی ان کے لیے سبب نہیں ہے کہ دریا کو پانی بہانے والا، دریا میں پانی پیدا کرنے والا آخر کون ہے؟ تو کوئی رب، اس دنیا میں کا مالک ہے تو وہی رب، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بھی بات نہیں آ رہی ہے۔
उसी मसर में उसी मसर में फ़िरऔन एक ज़माने का लाश पड़ा हुआ है, उसमें जान नहीं है, उसके नाखून बढ़ते हैं, उसका गोश्त बढ़ता है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका कौन मालिक है, इसके रूह नहीं है, बस इसका गोश्त क्यों बढ़ता है, इसके नाखून काटे जाते हैं, तो इनके लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है। फिर भी जिद करते हैं नहीं हमें अल्लाह है तो अल्लाह को दिखाओ, हमें अल्लाह है अल्लाह को दिखाओ। सिर्फ इनको ये पूछा जाए कि अगर तुम्हारे जिस्म में किसी हिस्से में दर्द हो तो हमें आप जो है दर्द दिखा दीजिए, अल्लाह को हम इंशाअल्लाह ताला, तुम ये ना करो कि अल्लाह के जो है हमें दिखेगा, तुम खाली अपना दर्द दिखाओ। दर्द देने वाला भी अल्लाह तरफ गफूरुर रहीम है और दर्द लेने वाला भी अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो फिर अब इन लोगों को हम यही मशवरा देते हैं कि ये बात ना करें कि हमें अल्लाह को दिखाओ, हमें अल्लाह को दिखाओ। ये अल्लाह दिखने वाली ज़ात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह सातों आसमान और ज़मीनों का मालिक है। अल्लाह जितने ज़मीन पे चरिंद और परिंद, सजर और हजर, दरिया के नीचे दरिया के ऊपर जितने भी हैं, अल्लाह ताला उन सब का मालिक है। अल्लाह ना किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह कोई बेटी है, ना अल्लाह किसी का मोहताज है, सब अल्लाह के मोहताज हैं। और अगर ये जो कोई ऐसी बातें करता है कि अल्लाह कहाँ है हमें दिखाइए, अल्लाह कहाँ है हमें दिखाइए, तो ये गुमराही है और ये सख्त गुमराही है। ये आखिरत में जहन्नम में ले जाने वाले सवालात हैं। ऐसे सवालात ना करें। जो कि आपको मालूम है कि अगर तुम एक मकान बनाते हो तो उस मकान बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है पानी की, मिट्टी की और कारीगर की, तो वो मकान बन के तैयार होता है। आखिर में उस मकान के मालिक आप कहलाते हैं। इसी तरह इस कायनात का मालिक मेरा रब है, मेरा अल्लाह है जो उसको चलाता है, रब को चलाता है। और तो और छोड़िए, अगर तुम्हें दिखने वाली चीज़ का हमने एक मिसाल देते हैं, ये इस दुनिया में तमाम जानवर हैं, उसमें एक जानवर चींटी भी है। चींटी की तो आप दिख रहे हैं ना, सारी दुनिया दिख रही है कि चींटी की लाइन जा रही है, चींटी जा रही हैं। उस चींटी खाती भी है। आप अगर आटा डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, शक्कर डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, कोई भी मीठी चीज़ डालेंगे चींटी आगे इकट्ठा होंगी और उसको ख़त्म कर देंगी। तो जो जानवर जो चीज़ खाते हैं तो पखाना भी करते हैं और पेशाब भी करते हैं। अगर तुम चींटी का पेशाब देख लो, तुम चींटी का पेशाब 10 ग्राम इकट्ठा कर दो तो हम समझ जाएंगे तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो और अल्लाह दुनिया में नहीं है, अल्लाह ज़ात दुनिया में नहीं है। हम तुमको ये मान लेंगे, सिर्फ चींटी का पेशाब तुम 10 ग्राम इकट्ठा कर दो बस। ये मेरा आखिरी सवाल है। अगर जिस भाई को यकीन है कि अल्लाह दुनिया में नहीं है, वो हमें 10 ग्राम चींटी का पेशाब इकट्ठा करके कमेंट में फ़ोटो लिख देगा कि हमने इकट्ठा किया है। बस अस्सलाम वालेकुम।